السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے فالو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اینڈ شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور آپ کی حوصلہ افزائی سے میرا چینل اور زیادہ گرو ہوگا اور میرا حوصلہ اور بڑھے گا۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے آج کی جو کہانی ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے پارک کا اسیب، یعنی پارک میں جو جن بھوت ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو کہانی کچھ ایسے ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا ایک پورا خاندان جو ہے وہ اپنے بچوں سمیت بستا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ وہاں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے لایا کرتے تھے۔ اس پارک میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے تھے اور بڑوں کے لیے بھی واک کے لیے بھی جگہ تھی اور سارا کچھ۔ اور یہ جو جھولے ہیں اس کے پاس ہی ایک بہت بڑا درخت ہے، بہت پرانا، اور وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ وہ آدھے پارک کے اوپر اس نے چھاؤں کی ہوئی ہے، اور لوگوں کا ماننا ہے کہ اس درخت کے اوپر جو ہے وہ پورا جنات کا خاندان رہتا تھا۔ اور اس درخت کے ساتھ ایک الگ سے ایک جھولا لگا ہوا تھا جس پر وہاں کا علاقے کا کوئی بھی بچہ، جو بھی ہمارے ایریا کا بچہ تھا، وہ کوئی بھی نہیں بیٹھتا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور اکثر لوگوں نے وہاں پر جو ہے رات کے ٹائم بھی ہلچل ہوتے دیکھی ہے۔ وہ جھولا خود ہی جھولنا شروع ہو جاتا تھا، خاص طور پر 2 بجے کے بعد، اور اکثر انہیں وہاں بچوں کی آوازیں آتی، اور کسی نے تو یہ بھی کہا کہ دیکھا بھی ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا تھا، لیکن اس محلے میں ایک نئی فیملی بھی جو ہے وہ شفٹ ہوئی، اور اس فیملی میں جو سب سے ان کی ایک ہی چھوٹی لاڈلی بیٹی تھی جس کا نام ہے ردا۔ تو یہ کہانی ردا کی ہے، اور اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جو درخت کے نیچے لگا ہوا جھولا ہے یہ اس بچی کے اوپر جن چڑھنے کی وجہ بننے والا ہے۔ ردا ایک بہت پیاری چھوٹی سی بچی تھی۔ شام کے وقت اس کی امی پاپا اسے پارک میں جھولا جھلانے اکثر لے کر آیا کرتے تھے۔ اس پارک میں ایک برسوں پرانا پیڑ تھا جو کہ اس پارک کے بالکل سینٹر میں تھا۔ یہ پیڑ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھے پارک کو ڈھک لیتا تھا۔ لوگ زیادہ تر اس پیڑ سے دور ہی رہتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ شام کے بعد وہاں جانا منع ہے، اور اکثر دن کو بھی لوگ وہاں جانے سے ڈرتے تھے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس پیڑ کے اوپر ہی وہ جنات کا پورا خاندان جو ہے وہ بستا ہے۔ خیر، ردا کے پیرنٹس کو یہ سب کچھ نہیں پتہ تھا، کیونکہ وہ لوگ اس محلے میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے اور ان کو اس چیز کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں تھا۔ تو جو اس درخت پر وہ جھولا لگا ہوا تھا وہ ہمیشہ خالی ہی رہتا تھا، جیسا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ ایک رات کو کیا ہوا کہ ردا کو اس نے ضد کرنا شروع کر دیا اپنے پیرنٹس سے کہ مجھے پارک میں جانا ہے، مجھے پارک میں جانا ہے۔ اب وہ چھوٹی بچی تھی، بہت اس کے پیرنٹس نے اس کو منع کیا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت پارک میں کیسے؟ تو اس کی امی نے کہا چلو پیچھے ہی ہے تو اور لے جاتے ہیں، بچی ہے، تھوڑی دیر کھیلے گی تو سو جائے گی۔ تو دونوں اس کے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو لے کر چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم ساتھ ہیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس کو لے کر چلے گئے۔ اب انہوں نے یہ غلطی کر دی کہ انہوں نے کہا کہ ادھر آگے جھولوں کی طرف جانے سے بہتر ہے یہ جو جھولا لگا ہوا ہے درخت کے نیچے، اسی پہ بیٹی کو کھیلنے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بیٹی کو جھولے پہ چھوڑا اور خود دونوں تھوڑا دور ہی جا کے بینچ پہ بیٹھ کر باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ردا کی امی ہیں ان کی نظر پڑتی ہے کہ ردا جو ہے وہ جھولے پہ جھولا جھول رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی بچی کھڑی ہے جس نے وائٹ کلر کا فراک پہنا ہوا ہے، اور وہ اس کو جھولے دے رہی ہے، اور دونوں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ ردا کی مدر نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بچی جب نظر آئی سفید کپڑوں میں، اور جو ردا کے پیچھے بالکل کھڑی ہے اور اسے جھولے دے رہی ہے، اور وہ بھی ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہی ہے، اس کی مدر کو تھوڑی تشویش ہوئی، تو وہ اٹھ کر جھولے کی طرف بڑھنے لگیں۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ رات کے 2 بجے پارک میں کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ چھوٹی سی بچی یہاں کیسے آ گئی ہے۔ ردا کی مدر تھوڑا قریب ہوئی، پہنچی تو وہ جو بچی ہے وہ درخت کے پیچھے چلی گئی، اور جب وہ وہاں پہنچی اور انہوں نے درخت کے پیچھے دیکھا تو وہاں سے وہ بچی غائب ہو چکی تھی۔
اب ردا کی مدر کو تھوڑا خوف آیا تو انہوں نے فوراً ردا کو جھولے سے اتارا، گود میں اٹھا لیا اور ڈرتے ہوئے وہاں سے تیز تیز اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے لگیں۔ ان کا خوف سے زرد ہوئے ہوئے چہرہ دیکھ کر ان کے ہسبینڈ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور فوراً وہاں سے اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد ردا کے کمرے سے ہنسنے کی اور بچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگیں، اور ردا کے پیرنٹس نے کئی بار اسے اکیلے کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، لیکن انہیں وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا، تو انہیں لگا کہ ہو سکتا ہے ان کا وہم ہو۔ ردا سے پوچھنے پر وہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ یہ میرے دوست ہیں۔ اس کے پیرنٹس اب بہت ڈر گئے تھے۔ انہوں نے ایک بھوت اتارنے والے بابا کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی پر آسیب ہو گئے ہیں اور اسے پارک سے چڑھے ہیں، اور کیونکہ ردا ابھی بچی تھی اس لیے اس نے اس آسیب کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ اب یہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ردا کے پیرنٹس نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور کسی طرح سے اس آسیب سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ اسے ہر پیر بابا کے پاس لے کر جانے لگی، لیکن ان کو کہیں سے کوئی بھی افاقہ نہیں ہوا۔ آج ردا 12 سال کی ہو گئی ہے۔ اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ردا اپنے آپ سے ہوا میں باتیں کرتی ہے اور ان کے روم سے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ رات 2 بجے تک یا اس کے بعد ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک تو آپ مغرب کے بعد، شام کے بعد گھر سے باہر مت نکلو، یہ پرفیومز وغیرہ مت لگاؤ، بال کھلے چھوڑ کے، خاص طور پر لڑکیاں جو ہیں وہ مت نکلیں، رات کو میک اپ کر کے، یہ سارا کچھ منع کرتے ہیں بہت زیادہ۔ ہر جگہ کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ تو کیا آپ کے ہی ایریا میں ایسا کچھ ہے، یا آپ کے بزرگ لوگ آپ کو ایسے منع کرتے ہیں کہ یہ مت کر کے جاؤ باہر، اس وقت باہر مت جاؤ، اس طرح سے مت جاؤ، یہ کپڑے پہن کر مت جانا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس سے چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ اور آپ اس سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مطلب کوئی پروٹیکشن کے لیے کوئی خاص قسم کا کوئی وظیفہ یا کچھ بھی آپ کے ریلیجن کے اکارڈنگ آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمز جو ہیں وہ تو آیت الکرسی پڑھ کے اور خود پر دم کرتے ہیں یا چارکل پڑھ کر۔ تو آپ لوگ اس طرح، اور جو ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میں کوشش کروں گی کہ میں آئندہ اور اچھی کہانیاں لے کر آؤں۔ اگر کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہو یا زیادہ غلطی ہو گئی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری۔ میں نیکسٹ ٹائم اور زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کروں گی، اور پلیز 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 میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے فالو کریں، اور میری جو ویڈیو ہے اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور جو آپ کا بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اور میں آپ کو ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بھی۔ اللہ حافظ، بائے۔